اسناد ملک. آج ہم ڈسکس کریں گے جسٹس قاضی فائزہ کا وہ خط جو انہوں نے سپریم کورٹ رجسٹرار کو ابھی لکھا, اور اس میں انہوں نے لارجر بینچ کی طرف سے جو 11 فروری کو ایک آرڈر ایشو ہوا رات کو 9 بجے, اور میڈیا میں وہ کافی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا, وہ جس میں چیف جسٹس گلزار صاحب نے کہا کہ جی جسٹس قاضی فائزہ کو بینچ پرائم منسٹر کے عمران خان کے ریلیٹڈ کسی کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے, ان کو کیسز کی سماعت نہیں کرنی چاہیے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو کلیش تھا اسٹیبلشمنٹ اور جسٹس قاضی فائزہ کا, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اب پرائمری جو پارٹی ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز اور ہیں, اور پھر دوسری طرف سے جسٹس قاضی فائزہ ورسز ادر ججز, وہ یہ صورتحال بن گئی ہے. تو یہ جو کلیش ہے یہ انپریسیڈنٹڈ جو صورتحال ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب ہیں. مطیع اللہ جان صاحب بہت شکریہ. کیا دیکھتے ہیں ان حالات میں؟ بڑی ہی ایک عجیب صورتحال ہے. میں نے تو 1997 کا وہ عدالتی بحران بھی کور کیا جس میں اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس سعید عثمان صدیقی اپنی اپنی عدالتیں لگا کے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کے احکامات کو کالعدم قرار دے رہے تھے, اور دو کاز لسٹیں لگی ہوئی تھی, دو چیف جسٹس سے 2 سپریم کورٹیں تھیں. یہ سب کچھ بھی جو ہو رہا ہے یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے, افسوسناک بات ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس گلزار احمد جو ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ بطور چیف جسٹس, بطور ایک عدالت عظمیٰ کے سربراہ کے, ان کی گرپ جو ہے وہ اس طرح مضبوط گرپ نہیں ہے ایک ادارے کے سربراہ کے طور پہ جو کہ ہونی چاہیے. اور یہ جو ابھی لیٹر لکھا ہے جسٹس قاضی فائزہ نے, آپ یہ دیکھیں کہ نہیں گرپ کیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو گرپ؟ دیکھیں نا, یہ چیف جسٹس اگر کسی بینچ کو ہیڈ کر رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے کہ بینچ بنانے سے پہلے کس جج کو اس پہ ہونا چاہیے, کس کو نہیں. یہ نہیں ہو سکتا آپ پہلے اس جج کو بینچ پہ بٹھا دیں اپنے حکم سے, اور پھر اپنے حکم سے اسے کہیں کہ آئندہ سے آپ نہ صرف یہ کہ اس بینچ پہ ایسے مقدمات کی سماعت نہیں کریں گے جس میں وزیر اعظم بھی شامل نہیں ہوگا, بلکہ وہ حکم جو آپ جاری کریں وہ بھی اس جج کے علم میں لائے بغیر جاری کرتے ہیں. یہ بڑا جان صاحب ہم نے دیکھا ہے 3 مہینے سے 4 مہینے سے جسٹس قاضی فائزہ کے سامنے صرف سول سوٹ اور فیملی میٹر لگائے, کوئی ریٹ پٹیشن, کوئی بڑا کیس نہیں لگایا گیا. میں نے اپنے ویڈیو لاگ میں یہی بات کی تھی کہ یہ صرف وزیر اعظم کا معاملہ نہیں ہے, ہر کابینہ کا فیصلہ, ہر ادارے کا فیصلہ جو ادارہ وزیر اعظم کے ماتحت ہے. یوں لگتا ہے کہ قاضی فائزہ سے کے سامنے حکومت کا کوئی بھی اب کیس نہیں لگے گا, کیونکہ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم عمران خان ہے. تو یہ بھی عملی طور پہ آپ ایک جج کو روک رہے ہیں, ڈس فنکشنل کر رہے ہیں, جو کہ غیر آئینی بات ہے. اور سپریم کورٹ پہلے افتخار محمد چودھری کے کیس میں یہ طے کر چکی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کام سے نہیں روکا جا سکتا. آپ کو یاد ہوگا 9 مارچ 2007 میں جو ریفرنس دائر ہوا تھا تو چیف جسٹس آف پاکستان کو روک دیا گیا تھا, اور ایکٹنگ چیف جسٹس ماشاء اللہ سے بڑے معزز جج جو اب نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال سر سے پاؤں تک, وہ اس وقت بھی ایکٹنگ چیف جسٹس بن گئے تھے چھلانگ مار کے موقع کی تلاش میں. تو ان کی تعیناتی بھی غیر آئینی قرار دے دی گئی تھی, کیونکہ اگر ریفرنس بھی چیف جسٹس کے خلاف دائر ہوتا ہے تو تب بھی اس کو کام سے نہیں روکا جا سکتا. اور جج مشرف نے ریفرنس 9 مارچ 2007 کو دائر کرنے کے بعد افتخار محمد چودھری کو بطور چیف جسٹس کام کرنے سے عملی طور پہ روک دیا تھا. تو اب یہ دیکھیں آپ حکم جاری کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے متعلق مقدماتوں کے سامنے نہ لگائے جائیں. وزیر اعظم عمران خان کون ہے؟ وہ حکومت کا سربراہ ہے, اداروں کا سربراہ ہے. تو پھر تو کسی حکومت کسی سربراہ کے مقدمات دوسرا مطیع اللہ جان صاحب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک اس قسم کی آبزرویشن دے رہے ہیں تو وہ اس میں لا سائڈ کریں, کوئی ججمنٹ سائڈ کریں پورا, کہ اس میں یہ ایک سمپل ایک پیراگراف میں یہ کہہ دینا کہ وہ نہ سنیں. اب آج کل تو بدقسمتی سے اسناد صاحب ہماری سپریم کورٹ عدالتی فیصلوں کی بجائے احکامات کے اوپر چل رہی ہے, اور احکامات ایسے جاری کیے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی حکومت کے اندر سرکاری افسر بیٹھا ہے اور اپنے ماتحتوں کو کہہ رہا ہے یہ کر دو, وہ کر دو, کل آ جاؤ, پرسوں آ جاؤ, 24 گھنٹے میں پیش ہو جاؤ, یہ کر دو. مطلب عدالتیں اس طرح جیسے اسٹیل مل کا سرکولر, آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے بیریا ٹاؤن والا معاملہ, آپ ججمنٹ کے تھرو بولیں. ججز شوڈ اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس, ناٹ آرڈرس, ڈائریکشنز. وہ انہوں نے ایک نیا وہ پکڑ لیا چیز کہ کمپلیٹ جسٹس میں تمام ادارے جو ہیں وہ 187 کو 184 کو بھی کہہ دیا ہے کہ عمل درآمد کرانے کے پابند ہیں تمام ادارے. تو ان کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے
کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی تمام ادارے سپریم کورٹ کے متحد ہو گئے. نہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کا جو معاملہ ہے، لیکن یہاں یہ دیکھا گیا کہ ایک جج ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب، اس کی کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اس طرح کا مطلب لائک مائنڈیڈ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں، یا صرف وہ سنگل آؤٹ، یا ان کا مسئلہ ہے سارے ججز کے ساتھ یا چیف جسٹس کے ساتھ، یا کچھ ان کے ساتھ اور بھی ججز ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ کچھ ججز کو ہر کیسز میں لارجر بینچ میں بڑے کیسز میں بٹھایا جاتا ہے، اور کچھ ججز کو کہ وہ سینئر بھی ہیں ان کو اس طرح نہیں مطلب بینچز میں لارجر بینچز میں بٹھایا جاتا ہے. تو یہ کیا یہ صرف جسٹس قاضی فائز ہیں یا اور ججز بھی اس میں مطلب ساتھ ہیں؟ دیکھیں حسنات، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ لائک مائنڈیڈ ججز والی بات جو ہے اس سے میں ایگری نہیں کرتا. جج ہیز ٹو بی رائٹ مائنڈیڈ، اس میں لائک مائنڈیڈ والی بات نہیں ہے. یا لوگ جو مطلب وہ رائٹ مائنڈیڈ ہیں، میں اس کو بات کو یہ کروں کہ جو تھوڑا ایگزیکٹو کو ٹف ٹائم دیں، جو کوئی تھوڑا بہت ان اداروں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹو کو بھی ٹف ٹائم دینے کی بات نہیں ہے. اگر جج ایک صحیح فیصلے کر رہا ہے تو وہ ٹف ٹائم کسی کو بھی دے سکتے ہیں. ہمیں اس اینگل سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے لائک مائنڈیڈ یا کسی کو ٹف ٹائم. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئین اور قانون کے مطابق جس طریقے سے کنڈکٹ کر رہے ہیں وہی ایک تقاضا ہے آئین کا اور آئین کی بالادستی کا. جبکہ لگ یہ رہا ہے کہ جو ان کے ساتھی کچھ ججز ہیں جو وہ تھوڑا سا جو ہے اس معاملے میں وہ ڈتھر کر جاتے ہیں اور تھوڑا سا وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں یا کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن معذرت اور کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مقبول باقر ایسے دو دوسرے ججز ہیں جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے بہت کلیئر مائنڈیڈ ہیں. تو رائٹ مائنڈیڈ اور کلیئر مائنڈیڈ ہونا چاہیے. لائک مائنڈیڈ تو وہ ہیں کہ جو اصل میں غلط سائڈ پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ جتھا بنا کے تو وہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان لوگوں کو آپ رائٹ مائنڈیڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن لائک مائنڈیڈ کہہ سکتے ہیں. لیکن تو یہ ایشو لائک مائنڈیڈ کا نہیں ہے، یہ رائٹ لیکن مائنڈیڈ یہ بھی تو بات ہے نا کہ متی اللہ جان صاحب، جسٹس قاضی فائز صاحب کا جو مطلب کنڈکٹ ہے اس پہ بھی تو سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ جس طرح جذباتی ہو جاتے ہیں، یا جس طرح کا انہوں نے اس دن واٹس ایپ والا معاملہ یعنی وہ ڈاکومنٹ نکالے، تو یہ چیزیں بھی تو جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی. لیکن کیا آپ اس کو کیسے دیکھیں گے پھر؟ دیکھیں ہمارے پاکستان کی 70 سالہ عدالتی تاریخ میں بہت سی چیزیں جسٹیفائی نہیں ہو سکتی، بشمول عدالتی قتل کے جو ایک وزیر اعظم کا سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا جنرل ضیاء الحق جیسے عامر کے دور میں، تو جسٹیفائی تو بہت سی چیزیں نہیں ہوتی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی جج کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک چیف جسٹس ہوتے تھے ثاقب نثار نامی، وہ کیا کچھ نہیں کرتے، موبائل لہرا کے کہتے تھے کہ میرے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے سپریم کورٹ میں، اور یہی جج صاحبان ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو یہ اصل تو پھر بات یہ ہوئی کہ اگر جسٹس جا کے اسپتالوں میں چھاپے مارتے تھے، شراب کی بوتلیں بھی برآمد کی انہوں نے جا کے شجیل میمن کے اسپتال کے کمرے سے. تو یہ مطلب کہ مناسب کیا اور کیا نہیں ہے اس چیز کو چھوڑیں. اصل چیز یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اور کہاں سے ہو رہی ہے اس وقت تاریخ جو ہے سازش کہاں سے ہو رہی ہے؟ بالکل واضح ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ نہیں ہے، تو یہ بردر ججز اور یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن آپ یہ برادر ججز کیا کر رہے ہیں جو 70 سال میں ہمارے ماضی میں ججز نے کیا؟ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ برادر ججز نے کیا کیا؟ اپنے چیف جسٹس کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو اور وجہ کیا بنی اور آج تاریخ اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہے؟ لیکن وہاں تو سویلین گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے وہ ججز، مطلب وہ جو جیسے سعید الزمان صدیقی سویلین ہو یا فوجی، اس وقت تو آرمی چیف نے سجاد علی شاہ، آپ کو تو یاد کہ وہ لیٹر لکھا تھا، تو آرمی چیف انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جب تک سویلین گورنمنٹ نہ گئے تو ہم آپ کی سپورٹ میں نہیں آئیں گے. جو چاہے سویلین تھی چاہے فوجی، آج اس فیصلے کو قوم کیسے یاد کرتی ہے، تاریخ کیسے یاد کرتی ہے، آپ وہ دیکھیں. اس بات کو بھول جائیں کہ سویلین تھی یا فوجی. اور بائی دا وے یہ جس ٹائم کی ہم بات کر رہے ہیں 90 سے 88 سے آنورڈ جب مارشل لا ضیاء الحق کا ختم ہوا، تو اس وقت سے آج تک کوئی 100% سویلین گورنمنٹ آئی ہی نہیں ہے اس ملک میں. تو آپ یہ کہنا کہ ملک میں جمہوریت رہی ہے یا ملک میں عدلیہ آزاد رہی ہے آج تک، یہ تو بہت مشکل نہیں. لیکن یہ بات جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا اختیار جو ہے ڈسکریشن اس کو ریگولیٹ کریں، اسی طرح جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جی ججمنٹ دی، تو کیا جو چیف جسٹس کا اختیار ہے اتنا بڑا ڈسکریشن اختیار ہے کہ کسی جج کو جس طرح اگلے ہفتے اب یہ نہیں پتا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب خود بیٹھے ہیں چیمبر ورک کر رہے ہیں یا انہیں ویسے اسائن کیا گیا چیمبر ورک، لیکن جو چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ بینچ بنانے کا اور کیس کی فکسیشن کا، اس کو ریگولیٹ نہیں ہونا چاہیے. اتنا بڑا اختیار ہے کہ 184(3) میں آپ کسی دو جج ساتھی لائک مائنڈیڈ یا جس کو آپ کہیں یا رائٹ مائنڈیڈ، تو
لائک مائنڈیڈ کریں, وہ ان کو بٹھا کے 184(3) میں پٹیشن کرا کے وزیر اعظم کو فارغ کر دیں. اس طرح ہوتا رہے گا. تو پھر کیا یہ وزیر اعظم, میرے خیال میں تو چیف جسٹس اصل جو ایشو ہے وہ پرائم منسٹر چیف جسٹس کا اختیار ریگولیٹ نہیں ہونا وہ جو چاہیے. پنجابی کہتے ہیں نا کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو, تو جو ہماری عدالت کی منجی ہے اس کے نیچے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے ہمارے معزز ججوں کو, اور اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. وزرائے اعظموں کو ایک طرف تو آپ کنٹمپٹ پہ اور نوٹس پہ ان کے عہدوں سے ان کو ہٹا دیتے ہیں, ان کو جیل بھجوا دیتے ہیں, ان کے ٹرائل کے اوپر مانیٹرنگ جج بٹھا دیتے ہیں, تو دوسری طرف جب کوئی اور وزیر اعظم کا کیس آتا ہے تو کہتے ہیں کہ آئین میں تو تحفظ حاصل ہے, آرٹیکل 248 کے تحت عمران خان کو آپ پوچھ نہیں سکتے. تو یہ دیکھیں نا, اس طرح کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک یہ آپ نے قاضی فائزہ کا چیمبر ورک کی بات کی ہے, جو ابھی کاز لسٹ آئی ہے کہ ان کو کوئی کیس نہیں دیا گیا, میری اطلاعات کے مطابق تو شاید قاضی فائزہ خود یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس پورے ہفتے بیٹھ کے جو ہے اس فیصلے کے حوالے سے اپنا ایک نوٹ تیار کریں جو فیصلہ ابھی منتریان پہ آیا ہے, اور وہ اس کے لیے چیمبر میں بیٹھ کے کام کرنا چاہ رہے تھے, اور اس کے لیے وقت بہت کم تھا. ظاہری بات ہے میڈیا میں وہ چل چکا ہے اور ان کے پاس لکھنے کا ان کو کیونکہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ فیصلہ جاری کیا جا چکا ہے, کیا جائے گا ان کی مرضی کے بغیر, تو وہ تیار ہی نہیں تھے. تو اب وہ شاید چیمبر میں بیٹھ کے اس فیصلے کے حوالے سے بھی اپنا نوٹ جو ہے وہ لکھیں گے. یعنی وہ انہوں نے خود جو ہے وہ درخواست دی ہوگی. ممکن ہے, اور میرے ذرا یہی کہہ رہے ہیں کہ خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ٹائم دیا جائے, میں چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں, اور وہ اس میں بیٹھ کے جو نوٹ ہیں وہ تیار کرنا چاہ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے ترقیاتی فنڈ والے کیس میں جو فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے. بہت شکریہ ناظرین, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور آپ سے پھر نئے کسی موضوع پہ نئی بحث کے ساتھ.